ایسے ہی گرمیاں آ گئی تو گرمیوں میں ضرورت رہتی ہے کس چیز کی؟ اے سی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے نا، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے لیے فریج چاہیے، آپ کو مٹکا چاہیے. تو ان سب چیزوں کی ضرورت کب ہے؟ گرمی کے موسم میں. تو اب اگر کوئی آدمی گرمی کے موسم میں جیکٹ، موزے، ٹوپا، مفرل اور سویٹر اور جرسی لے کے بیٹھ جائے کہیں تو کوئی خریدے گا اس کو؟ بتاؤ مجھے. یا پھر بہت جاڑا پڑتا ہو وہ اے سی لیے کے پھرتا ہو ٹھنڈا والا. اے سی گرم بھی آتا ہے لیکن ٹھنڈا ہی پڑتا ہو، اور ٹھنڈا والا اے سی لے کے پھرتا ہو، بہت ٹھنڈا پانی لیے پھرتا ہو، اوپر سے جاڑا پڑ رہا تو خریدا گا کوئی اس کا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے تو اس چیز کی بکری زیادہ ہوتی ہے اور اس چیز میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ جب دکاندار کا سیزن چلتا ہوتا ہے تو وہ دن بھر بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے، کھانے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکالتا ہے، پھر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس قدر میں محنت کیوں کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی سیزن چل رہا ہے اور سیزن میں یہ مجھے آرام نہیں کرنا، زیادہ کام زیادہ کرنا ہے، آرام کم کرنا ہے. اور جب کام جتنا زیادہ کروں گا تو یہ 2-4 مہینے میں اتنا کما لوں گا کہ پورے سال کھاتا رہوں گا. کہتے نہیں کہتے اس طریقے سے؟ تو کیا ہے سیزن کی بات. تو سیزن میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی قدر ہوتی ہے اور اس میں منافع ہوتا ہے. بس ایسے ہی سمجھ لو، اسی طریقے سے سمجھ لو کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا، نیک بختی کا اور نیکیاں کمانے کا، کار خیر کا سیزن ہے. اور اس سیزن کا حال یہ ہے کہ ویسے اگر آدمی کبھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں اگر خرچ کرتا ہے تو 1 کے بدلے میں اللہ 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے. قرآن کریم میں 700 تک کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہت گنا جو ہے وہ اضافہ فرماتا ہے. تو دیکھو یہ سیزن کا زمانہ. تو یہ امت ایسی امت ہے کہ کام تھوڑا سا کرے لیکن اس کو بہت ثواب دیا جاتا. تو ایک تو انہوں نے روزے رکھے، روزے رکھنے میں جو ثواب ہے سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روزہ جو فرض ہے اگر کوئی بندہ اس کو رکھتا ہے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کوّا جب سے وہ پیدا ہوا، جب سے لے کر کے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے مرا، تو اتنا جتنا کہ وہ اڑا ہے اتنا دور اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو یہ حال تو جو ہے فرض روزے کا ہے. اور اس لیے روایتوں میں یہ بھی آیا کہ رمضان کا جو ایک روزہ فرض ہے اور پوری زندگی اگر کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اہمیت ہے رمضان کے روزے کی. پھر دیکھو یہ سیزن کی بہاریں ہیں، سحری اور افطار کے جلوے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، قرآن کریم کی قرأتیں ہیں. سبحان اللہ. رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں معلوم دیتا ہے کہ واقعی میں سیزن کا زمانہ آیا ہے. تو جو نمازی 11 مہینے تک غائب تھے، ایسا لگتا تھا کہ لاپتہ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ 5 ٹائم میں جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں، مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں. یہ رمضان کی برکتیں ہیں. تو یہ رمضان جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہی تراویح ادا فرماتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں جماعت نہیں ہوتی تھی، جماعت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، لوگ الگ الگ فردن پڑھتے تھے. لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کی جو بہاریں ہیں اس سے الگ الگ لطف اندوز ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا انہوں نے کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سب اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے. تو اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قرآن کریم بہت شاندار پڑھتے تھے، بہترین قرآن کے قاری تھے، بہت شاندار حافظ تھے، ان سے فرمایا کہ اے ابی تم کل سے ان کو نماز پڑھایا کرو گے. دوسرے دن کو دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت ابی بن کعب جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، وہ جماعت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا نیک
نعمت البدعۃ هذه، یہ کیا ہی شاندار طریقہ ہے، کیا ہی بہترین طریقہ ہے۔ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے تمام صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ رائج فرمایا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پاک پر کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ دے دیا کہ الگ الگ اگر ہوتا معاملہ تو آج شاید لوگ تراویح نہ پڑھتے، لیکن آج جماعت کا جو اہتمام ہے اس کا کریڈٹ حضرت عمر فاروق اعظم کو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا طریقہ ہمیں دے دیا ہے کہ اس سیزن کے زمانے میں اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ نیکیوں کی بہاروں کا موقع ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سیزن کا زمانہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تھوڑی سی مشقت اگر یہ برداشت کر لے گا تو اس کے لیے نیکیوں کا ڈھیر لگے گا۔ تو دیکھو یہ رات کو جو تراویح رکھی ہے، یہ رات یہی تو تھا کہ دن میں روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو 20 رکعت تراویح بھی ایڈ کر دی گئی۔ کیوں ایڈ کی گئی؟ کیونکہ سیزن کا زمانہ ہے، اور سیزن کے زمانے میں آدمی جتنا زیادہ کر لے اتنا ہی زیادہ کماتا ہے۔ اور پھر یہ تو سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور پھر یہ روزہ، سبحان اللہ، حدیث میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، فرمایا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں۔ اور اس کو لوگوں نے جو ہے مجبور بھی پڑھا تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، جو روزہ رکھتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو جو اگر خدا کا ہو گیا، خدا اس کا اگر ہو گیا تو سبحان اللہ، کیا کمی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ سب پابندی کے ساتھ روزے رکھیں۔ لیکن اس کے لیے میں اتنی بات بھی عرض کر دوں آپ سے کہ روزے کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ عموماً بہت سارے لوگ نادانی میں روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، بعض لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں ہوتا ہے ان کا۔ تو اس لیے مسائل بھی روزے کے ضروری ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی بہت بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھ پائے گا، اور مالدار ہے تو فدیے کا حکم ہے اس کے لیے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آدمی سفر ہے، مسافر ہے، سفر پر ہے، اور سفر شرعی ہے 92.5 کلومیٹرز جانے کی جو ہے وہ اس کی نیت ہے، یعنی 12.5 کلومیٹر تک جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ اس کو نہ رکھنے کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، سفر کر لے اور بعد میں جو ہے وہ اس کی قضا رکھے۔ ایسی لیڈیز ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ نمازیں تو ان کے اوپر پیریڈ کے دنوں میں جو ہے وہ معاف ہیں، لیکن روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پیریڈ سے ہیں، MC سے ہیں، ماہواری سے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ روزے نہ رکھیں۔ روزے جو ہے جب رکھیں جب یہ چیز اس چیز سے فارغ ہو جائیں، یعنی ایام ماہواری ختم ہو جائیں، اس کے بعد قضا رکھ لیں۔ اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، اس بات کا ان کو پورا یقین ہے، ظن غالب ہے، تو ان کو بھی اس بات کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ تو ان مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی کی طبیعت خراب ہے یا زیادہ تو روزہ توڑوا دیتے ہیں اس کا، تو اس زمانے میں میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر انجیکشن کے ذریعے کور کیا جا سکتا ہو، جیسے درد ہو رہا ہے کہیں کسی کے درد کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے، یا پلٹیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی انجیکشن دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی ہے تو اس کے لیے بھی انجیکشن کے ذریعے کام چل جائے تو انجیکشن بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں دیا جائے، ویسے نہ دیا جائے کہ انجیکشن سے جو ہے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے روزہ چلا جائے گا، حالانکہ یہ مسئلہ کچھ لوگوں نے ایسے ہی بیان کر دیا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جائے گا، سمجھے آپ؟ انہوں نے اس کا الٹا کر دیا کہ کان میں ڈالو تو نہیں جائے گا اور آنکھ میں ڈالو تو چلا جائے گا، یعنی مسئلے کو الٹ دیا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی